تو جواب نہیں، اور ہم اس وقت کہتے ہیں بول میں، تو کہتا ہے کہ بات نہیں کر سکتا، زبان مر گئی ہے۔ تو میں جیتے جی بھی تو بول نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد تو آ کر کھڑے ہو کر میت کے پاس پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دینے کے قابل نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں کہنے کا حق سوائے مجھے اور کسی کو نہیں، کہ ازل سے میں کہہ رہا ہوں اور ابد تک میں کہتا رہوں گا۔ تمہارے سامنے تم کو میں کہنے کا موقع نہیں، اور تمہارے لیے زیبا بھی نہیں، جائز بھی نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تم میں کہو۔ اسی لیے مہدی موعود نے کہا ذکر کرو تو ایسا کرو، ہوں نہیں تو ہے، میں نہیں ہوں تو ہے، یہ ہوئی سچی توحید، اور تو بھی ہے اور میں بھی ہوں، یہ ہوا شرک۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو ہم موحد خالص اس لیے مانتے ہیں کہ مہدی موعود نے ہم کو، خود تو کیا کرتے، ہم کو بھی تعلیم دی، تو یہ تعلیم دی کہ ہرگز شرک نہ کرو، خدا کے سامنے اپنے وجود کو مت مانو، یہ کہو کہ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وجود ہے تو صرف تیرا ہے۔ تو یہ ہوئے موحد، اور جو میں کے ساتھ تو کہتا ہے وہ ہوا مشرک، اور اللہ کہتا ہے شرک کرنا ظلم ہے، اور جو ظالم ہے اسے میں امام نہیں بنا سکتا۔ تو مہدی موعود نے جو پیغام دنیا کو دیا وہ میں نہیں تو ہے کا پیغام دیا، اس سے بڑھ کر اور کون موحد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور وہ تعلیم دینے والے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ جو مشرک ہے اسے نہیں پہنچے گا۔ اور شرک حقیقی کے شرک کے مقابلے میں جو توحید حقیقی ہے اس کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ بھی کیسا، صرف ایسا نہیں کہ مسجد میں آؤ تو اللہ بڑا ہے موحد ہیں، آپ نے فرمایا ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، اور تم جہاں بھی رہو اللہ کو یاد کرتے رہو، تم جہاں بھی رہو اللہ کے سامنے سپر ڈال کر رہو، تم جہاں بھی رہو اللہ کا حکم مانو، ان الحکم الا للہ، حکم اگر ہے تو کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے، اور تمہارا کام حکم ماننا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم توکل کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تم کو کرنا چاہیے، کیونکہ بھروسے میں کر رہا ہوں یا میں کروں گا کی بات نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ سوال کیا، تو رسول نے کہا اچھی بات ہے آپ کل آؤ میں جواب دیتا ہوں، کل آؤ میں جواب تم کو کل دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آنا بند کر دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آنا بند کر دیا۔ رسول اللہ کو امید تھی روز آ رہے ہیں تو کل بھی آئیں گے، تو میں مسئلہ جبرائیل سے پوچھوں گا اس کے بعد جواب دے دوں گا۔ تو اتنا کہا کہ کل آؤ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ تو کس بنا پر کہہ رہا ہے کہ میں کہوں گا؟ اللہ نے کہا خبردار۔ جبرائیل علیہ السلام کا آنا اللہ نے بند کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، استغفار کرتے رہے کہ کیا بات ہو گئی مجھ سے، کہ جبرائیل کے جو آ رہے تھے سلام اللہ کا روز مجھے مل رہا تھا، اچانک بند ہو گئے، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، سلامتی کی دعا اللہ کے پاس سے جو آ رہی تھی، سلامتی کے طبق لا رہے تھے، وہ ختم ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ غَدٍ انشاءاللہ، کہ بغیر الا ان یشاء اللہ، آپ کبھی کسی چیز کو وعدہ کرتے وقت میں نہیں کہنا کہ میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، اس کے ساتھ یہ کہو اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا میں کو ختم کرو، اللہ کو باقی رکھو، تو جبرائیل آنا شروع کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے میں کو قبول نہیں کیا تو ہم گنہگاروں کے میں کو کیا اللہ قبول کرے گا؟ تو اللہ کہ نہیں، لا تقولن لشیء انی فاعل غدا کذا، میں ایسا کام کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ کہو۔ اسی لیے جب آپ کسی سے وعدہ کرو یا کوئی کام کرنے کا کہو تو یہ نہ ہو کل میں کروں گا، ایسا مت کہو، بلکہ کہنا چاہیے انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو کام ہو سکتا ہے، اور اللہ نے نہیں چاہا تو ہرگز تم سے کام نہیں ہو سکتا۔ یہ خدائی مقام کیوں اختیار کر رہے ہو؟ میں کروں گا، اگر اس کا حکم نہ ہو تو تم کر بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کا حوالے کرو اس کے، پھر اس کے بعد تمہارا کام ہو سکتا ہے جب اللہ نے چاہا۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچوں گا، تو ظالم سے مراد کون ہوں گے؟ اس سے مراد مشرک، اور مشرک شرک کی کئی قسمیں ہیں۔
یہ مت سمجھو کہ اللہ کے سوا کسی معبود کو پوجا کرنا ہی شرک ہے. شرک کے کئی مقامات ہیں، شرک کے کئی درجے ہیں. کل دہی کھایا تھا، آج ناک میں سے پانی جا رہا ہے، کیا ہوا؟ یہ بھی شرک. کیونکہ کام کرنے والا کون ہو گیا؟ شرک، دہی. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی شرک میں داخل ہے. تجھے نظر دہی پر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ پر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا دہی میں ٹھنڈک کا اثر دیا ہے. اور جب تو مجھ پر بھروسہ کرے گا، میں دہی سے بھی چھین لیتا ہوں برے اثرات کو. دن رات دہی کھاتا جا، ایک چھینک تجھے نہیں آئے گی. اور جب ہم ابراہیم آگ میں پڑتے ہیں تو جلانے والی آگ سے ہم جلانے کی خاصیت سرد کر لیتے ہیں اور ابراہیم کو صحیح سلامت رکھتے ہیں. تو کیا دہی سے سردی کی خاصیت سرد نہیں کر سکتے؟ آگ جلاتی ضرور ہے. کب جلاتی ہے؟ جب میرا حکم ہو تو جلاتی ہے. اور میرا حکم ہو گیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ، ابراہیم تیرے میں آ رہے ہیں، پر ٹھنڈی بھی ہو جانا چاہیے اور ان کی سلامتی کا باعث ہونا چاہیے. تو آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی کا باعث بھی بن گئی. اللہ نے چھین لیا. ہر چیز میں صفت اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز میں خاصیت اللہ نے عطا کی ہے. اور جب اللہ حکم باقی رکھتا ہے تو خاصیت اپنا کام کرتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت اس سے سلب کر لیا، موسیٰ علیہ السلام گئے تو بچ کر فرعون دریا سے نکل گئے. دو پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم جا رہی ہے، 70,000 آدمی جاتے ہیں مگر پانی ملتا نہیں. اور موسیٰ پار ہوئے، فرعون کا لشکر آیا. اللہ نے کہا اے پانی مل جا. تو فرعون اور لشکر کو دریائے نیل نے ڈبو کر رکھ دیا. سب کے سب غرقاب ہو گئے. کس کا حکم تھا؟ یہ مت سمجھو کہ پانی ڈبونے والا ہے. پانی میں ڈبونے کی اللہ نے خاصیت رکھی ہے. یہ بولو جب اللہ چاہے گا تو ختم ہوگا. مہدی موعود علیہ السلام آئے ذوالنون کے پاس، تلوار اٹھائی اس نے قتل کرنے کے لیے. ہاتھ شل ہو کر رہ گیا. تلوار کا کام تو کاٹنا ہے، مگر کب کاٹے گی؟ جب کہ ہاتھ چلے گا. جب اللہ نے فقط تلوار کو کن نہیں کیا، ہاتھ کو شل کر دیا. اسماعیل کے لیے چھری کو کن کر دیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی چھری کو کند کر دیا تھا. وہ چھری کاٹ نہیں سکی. ہمارے آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھنے والے ہاتھ کو شل کر دیا. نہیں، ہاتھ کو شل کیوں؟ امام تھا، امام تھا. ہاتھ شل ہو کر 3 مرتبہ اس نے کوشش کی اور تینوں مرتبہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا. اس کے بعد میں میرے سامنے فرمایا بھائی تلوار کا کام کاٹنا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز روز ازل مقدر کر رکھی ہے کہ رسول و مہدی پر، خاتمین پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اس لیے تم پر غالب نہیں آ سکتی. تو دینے والا سلب کر لے تو کون کیا کر سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امامت کا تعلق جو تھا وہ شرک کی ادنا شائبہ بھی جہاں پایا جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو توحید حقیقی بنتی ہے. ورنہ ظلم تو تھوڑا بہت تو آ جاتا ہے، رتی برابر بھی ظلم آ گیا تو ظالم ہی ہے. اور اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا. مہدی موعود علیہ السلام کے ہم نے نہ صرف خدا تھا بلکہ مہدی کے دامن سے جو وابستہ ہو گئے ان کے سامنے بھی خدا آ گیا تھا. آپ نے فرمایا تصدیق بندہ بینائی خدا، میں آیا ہی ہوں دنیا سے چھڑا کر اللہ سے ملانے کے لیے. آمدن بندہ بینائی خدا. ارے کمال وہ اس وقت پیدا ہو گیا تھا جبکہ دیکھنے والوں نے مہدی کو دیکھا تو صاف طور پر کہا ہم مہدی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. پھوٹ پڑے بندے کی آنکھیں جو میں نے مہدی کو دیکھا درمیان میں نے تو اپنے خدا کو دیکھا. اور مہدی موعود نے فرمایا خدا کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے، جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے. تو اب یہاں شرک کہاں سے؟ میں خدا کو دیکھا بولنا شرک ہے کیونکہ میں آ گیا ہے. تو مہدی موعود نے کہا کہ نہیں، جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے. یہ شرط ہے خدا کو دیکھنے کی کہ خدا بن جانا چاہیے، مطلب ہے کہ فنا ہو جاؤ. دو کب رہتے ہیں؟ جبکہ دو وجود رہتے ہیں تو دو رہتے ہیں. اگر ایک
دوسرے میں یک فنا ہو جاتا ہے تو پھر پہلے کو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے مگر نہیں ملے گا. پانی الگ ہے، پانی الگ ہے، شکر الگ ہے، دو ہیں. اب یک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شربت بنا ڈالو، شکر کو پانی میں ڈال دو، پھر تم عمر بھر ڈھونڈو شکر شکر، تو شکر کہتی ہے کہ اب میرا وجود نہیں ملے گا. ہاں مٹھاس پا سکتے ہو، وجود تمہارا پا نہیں سکتے. تو مہدی موعود نے فنا کی تعلیم دی ہے، انا کی تعلیم نہیں دی. مگر آج بھی لوگ انا انا کہتے ہیں، دستخط کرتے ہیں تو انا الاحفظ، میں ہوں. ارے بھی میں کہاں سے؟ میں بولنا سب سے بڑا گناہ. لکھنا ہے تو عبد لکھنا چاہیے، بندہ ہوں، غلام ہوں میں. اگر انا لکھیں گے تو میں، اللہ کو کتنی ناپسند چیز ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں کسی بندے کے زبان سے میں سننا پسند نہیں کرتا. تیرا وجود کیا ہے؟ ادنا حقیر پانی سے تو پیدا ہوا ہے، جس کا دھبا بھی کپڑے کو لگ جائے تو جب تک دھو نہیں دیتے تم پاک نہیں ہوتے. جسم کو لگ جائے تو جب تک غسل نہیں کرتے تم نماز کے قابل بھی نہیں ہوتے. اس سے میں نے تم کو پیدا کیا، اور تم پیدا کہاں سے ہوئے اس کو مقام کو بھی دیکھو. تو تم تو اتنے گندے ہو اور پھر باہر آ کر کہتے ہو میں. اللہ کہتا ہے واہ یہ کیا میں ہے. بکری کہتی ہے میں، بکری پکارتی ہے نا، کیا پکارتی ہے؟ میں کہتی ہے. تو اس وقت اللہ نے کہا یہ میں کہتی ہے اسے کاٹو. کب تک؟ مگر جب تک کہ بکری کو کاٹتے ہیں، پھر اس کے تار نکالتے ہیں، اس کو جو ہے ستار بناتے ہیں. جب ستار پر انگلی مارو تو تو کہتی ہے. مرنے مٹنے کے بعد کیا نکلتا ہے؟ تو کا لفظ نکلتا ہے. مہدی موعود نے کہا کہ مرنے مٹنے کے بعد نہیں، زندگی میں اس مقام کو پا جا اور میں بولنے کے بجائے تو بولتا چلے جا، تو تیرے نغمے کو سب سنتے رہیں گے، اور میں بولتا ہے تو کاٹ دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اور مہدی موعود ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو امام کے تعلق سے کی تھی. رسول کے تعلق سے دعا تھی تو رسول اللہ پیدا ہوئے، اور امام کے تعلق سے دعا تھی تو مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذریت میں سے اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود کو بنایا. لیکن کسے بنایا؟ جو موحد خالص تھا، جس میں شرک کا شائبہ نہیں تھا، اور جس نے لوگوں کو بھی تعلیم دی تو یہ دی کہ اپنے میں پنے کو ختم کرو اور شرک کو نہیں ہونا چاہیے. شرک کسی بھی قسم کا شرک ہو تو شرک ہے، اور شرک ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جہاں کے ظلمت گدھے میں دیکھو وہ ایسے خیر اللہ نام آیا، اندھیری شب میں ہٹا کے بادل وہ جیسے ماہ تمام آیا. جہاں کے ظلمت گدھے میں دیکھو کہا یہ جبریل نے نبی سے میری تو پرواز ہے یہیں تک، میری تو پرواز ہے یہیں تک، بڑھوں جو آگے تو پر جلیں گے، نظر جو سترا مقام آیا. جہاں کے ظلمت گدھے میں دیکھو ضرورت اپنی ہی پوری کرنا دلیل حیوانیت کی ہے، دلیل حیوانیت کی ہے. حقیقی
انسان ہے وہ بے شک جو دوسروں کے بھی کام آیا، جہاں کے ظلمت گدے میں دیکھو خدا کی بے شک ہے یہ نوازش، نبی کی اس میں ہے شان کوشش، خدا کی بے شک ہے یہ نوازش، نبی کی شامل ہے اس میں کوشش، نبی کی شامل ہے اس میں کوشش، ہٹائی منہ سے جمعے کی بوتل تو ہاتھ کوثر کا جام آیا، جہاں کے ظلمت گدے میں دیکھو خدا ہی جانے ہے کیا کشش وہ لیا محمد کا نام جبی، لیا محمد کا نام۔ والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں، بحث کریں، حجت کریں، تو فقل، تو آپ ان کو اتنا کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ بھی اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے گا جس نے میری اتباع کی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت امامنا سیدنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے قرآن شریف میں جو آیتیں آئی ہیں ان آیتوں سے استدلال کیا جائے، ان آیتوں کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مہدی موعود کا ذکر نہیں ہے، صرف احادیث میں آپ کا ذکر آیا ہے، اور احادیث میں اختلاف ہے، علامات میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے بات دلیل قطعی کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ البتہ قرآن چونکہ قطعی ہے، قرآن کی سند قطعی ہے، سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اگر بات ذکر مہدی کی بات قرآن سے پیش کی جائے تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں ہم نے گزشتہ 2-3 دن سے قرآن شریف سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے حجت کریں، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں کفار مکہ سے، سرداران قریش سے بہت زیادہ مباحثہ کرنا پڑا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی عمر تبلیغ جو مکے میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے گزاری، یہ ساری زندگی
13 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے بحث مباحثے میں گزر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور صحیح فرمائی، انتھک کوشش فرمائی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑیں، لوگ صحیح راستے کو اختیار کر لیں، لوگ برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لیں اور توحید کے راستے پر آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، نیک اخلاق کو اختیار کریں اور وہ تمام اچھائیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتانا چاہا ہے ان باتوں کو اختیار کر لیں اور ایک اچھے انسان، ایک سچے مسلمان بن جائیں۔ لیکن اس تبلیغ کا جو اثر ہوتا تھا وہ بجائے مثبت اثرات کے ان کے لیے منفی اثرات ہی پیدا کرتا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتے، انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا وہ صرف یہی تھا کہ کسی صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور مخالفت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا، طعن و تشنیع کی جاتی تھی، آپ کو برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا اور آپ کے مشن کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے اختیار کیے جاتے تھے۔ مکے کی گلی گلی اس بات کی گواہی دے سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر سے گزرے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی مکے کے قریب میں ڈالی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تھے تو اونٹ کی اوجھڑی کو کہا تھا کسی نے کہ ہے کوئی جو ابھی اونٹ کٹا ہے وہاں سے اس کی غلاظت کو لا کر، اوجھڑی کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دے۔ ایک شقی القلب کافر نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ گیا اور وہاں سے وہ اوجھڑی کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پر، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں، ڈال دی۔ اس کے بعد تالیاں بجانے لگے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو غلاظت پڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کا یہ حشر کر دیا ہے، محمد کا آج ہم نے یہ حشر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ظاہری طور پر کوئی ناصر نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا جو کم سے کم اس غلط حرکت کے تعلق سے بھی ان سے باس پوچھ کرتا تھا۔ رسول اللہ کا پورا قبیلہ بھی آپ کا دشمن ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین و مددگار بھی اس وقت نہیں تھا۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں، روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں کیا تم ایسے آدمی کو اس قسم کے باتیں کرتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک واحد ہے، بس اتنے کہنے پر اس کا اتنا جرم ہے کہ تم اس کے تعلق سے اتنی باتیں کرتے ہو۔ لوگوں نے رسول اللہ ابوبکر صدیق کو بھی مارا پیٹا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے تھے مرد و مرد عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تمام غلط حرکتیں کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے خلاف تھی۔ جہاں رسول اللہ تشریف لے جاتے نماز کے لیے فجر کی تو آپ کے بدن اقدس پر گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر رکھتے تھے تاکہ جب آپ اس مکان کے نیچے سے گزریں تو اوپر کے منزل پر سے آپ کے بدن پر ڈال دیں، اور پھر ہنسی مذاق ہوتا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مخالفتوں کا جواب اپنے خلق عظیم سے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بد اخلاقیوں کا جواب صبر کے مظاہرے سے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا تھا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے رسول تجھے صرف صبر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مکے کی گلیوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، میلوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں کہیں لوگوں کا جم گھٹا رہتا، لوگ اکٹھے رہتے، رسول اللہ وہاں پر پہنچتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، خدا دین کی بات کو وہاں پر پہنچا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا صرف یہی تھی کہ لوگ اچھی بات کو سن لیں اور تسلیم کر لیں اور اسلام کو قبول کر لیں، لیکن ادھر سے جو رد عمل ہوتا تھا وہ انتہا درجے معاندانہ، مخالفانہ رد عمل ہوا کرتا تھا۔ دن بھر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر
मायूस तो नहीं होते थे, मगर दिल में रंज तो ज़रूर होता था कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है कि मैं इनसे किस बात का मुतालबा कर रहा हूँ। मैं इनसे कोई धन दौलत का मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, कोई उजरत नहीं मांग रहा हूँ, मैं इनसे किसी किस्म का दुनियावी मफाद नहीं चाहता हूँ और ना इनसे किसी किस्म का मैं मुआवजा चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस्लाम को कबूल कर लें और ये जो दोज़ख की आग में जलने वाले हैं उससे अपने आप को बचा लें। इसके सिवा मेरा मतलब और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके जवाब में भी कुफ़ार की तरफ से सिवाय बुराइयों के, बदी के, गालियों के आपको और कुछ मिलता नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों से थक हार कर अल्लाह के पास रुजू होते हैं तो कहते हैं, तूने मुझे पैगम्बर बनाकर भेजा, तूने मेरे सामने ये मिशन रखा कि मखलूक के सामने जाओ और मेरे पैगाम को पहुंचाओ, और मैं तेरा काम कर रहा हूँ। लेकिन ये लोग मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से जो जवाब मिलता है वो अजीब जवाब है। अल्लाह ये कहता है, वस्बिर, सब्र कर तू, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और तेरा सब्र जो है वो अल्लाह के साथ है। वला तहज़न अलैहिम, और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि आप रंजीदा मत हो, उनके कार्रवाइयों पर, कारगुजारियों पर रंजीदा भी नहीं होना। वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और ये लोग जो आपके ख़िलाफ़ मकर फ़रेब से काम ले रहे हैं, ये लोग जो आपके ताल्लुक़ से गलत तदबीरों को सोच रहे हैं, तो उनके ताल्लुक़ से ख़बरदार, अपने दिल में तंगी भी पैदा नहीं करना, न रंज करना है, न दिल में इनक़बास पैदा करना है। उनके ताल्लुक़ से दिल भी तंग नहीं करना, क्योंकि जब तुम दिल तंग कर लोगे तो दूसरे दिन उनके पास तबलीग के लिए ना जा सकोगे, बल्कि उसी दूसरे दिन इंतहाई खंदा पेशानी के साथ उनके पास जाओ, गोया कि वो तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे थे और आज भी तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। हालांकि रसूल को मालूम है कि कल जो हुआ था वो आज भी वही होने वाला है। लेकिन अल्लाह ये कहता है कि वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, अपने दिल में किसी किस्म की तंगी भी महसूस मत करो, क्योंकि इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ, क्योंकि अल्लाह तक़वा शियारों के साथ है। अल्लाह उनके साथ है जो अल्लाह ताला के साथ तक़वा का पहलू इख्तियार करते हैं। अल्लाह से जो लोग डरते हैं, जो लोग परहेज़गारी की राह पर चलते हैं, अल्लाह उनके साथ है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उनके साथ है कि जो मुहसिन हैं, एहसान करने वाले हैं। एहसान का जो मर्तबा है उसको हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने इसी को दुनिया के सामने पेश किया है। एहसान का मामला जो होता है वो अलग होता है। एक तो ये बात है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, एक अमल तो ये होता है कि हम उसके साथ भी बुराई करते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुराई से सलूक करता है तो उसके जवाब में हमको भी उसी कदर बुराई करने का हक़ हासिल है। उसके बाद का पहलू यह है, उससे अच्छा पहलू यह है कि अगर कोई बुराई करता हो तो आप उसके साथ बुराई ना करें, बल्कि उसके साथ अच्छाई का बर्ताव कर, नहीं उसके साथ उसको माफ़ कर दें। बुराई करने वाले को आप माफ़ कर दें, अनजान हो जाएं। और तीसरा मर्तबा यह है कि अगर कोई आपके साथ बुराई करता है तो आपके साथ एहसान का मर्तबा है, उसके साथ एहसान करना चाहिए। यह बड़े दिल गुर्दे की बात है। ये भी मुश्किल है कि कोई बुराई करता हो तो हम उसको माफ़ करके आगे निकल जाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम था वो ये था कि सिर्फ माफ़ ही नहीं करना है, बल्कि उनके लिए अच्छाई करना है। और अच्छाई का अगर मौका नहीं देते तो उनके लिए दुआ करना है कि अल्लाह ताला उनको नेक रास्ते पर लगा दे। तो ये मुकाम जो था वो वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो मुहसिन हैं, एहसान का बर्ताव करते हैं, तो उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला रहता है। ये मर्तबा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से आपने नबूवत की तालीम को, कुरान को और नबूवत की दावत को, इन दोनों चीज़ों को जब से दुनिया के सामने, और ख़ुसूसन आपके जो असल मुखातब थे मक्के के लोग थे, उनके सामने आप इसको पेश किया, लेकिन जिन लोगों के पास ईमान ही नहीं था, हालांकि अल्लाह ने उसके पहले की आयतों में कहा है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखो, अल्लाह के पास अगर कोई मज़हब पसंदीदा है, अगर कोई मज़हब अल्लाह के पास मकबूल होने वाला है, वो सिर्फ़ इस्लाम है। और इस्लाम के माने हैं अपनी गर्दन को अल्लाह के सामने झुका देने के। गर्दन नहादन, ये इस्लाम के माने हैं।
اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ زبان سے کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کو مسلم کے نام سے یاد نہیں کرتے، اس کو مومن کے نام سے اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب تک اگر تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکا دیں، سر تسلیم خم نہ کر دیں، اس وقت تک اس کو مسلمان کے نام سے یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی زبان مسلمان ہو سکتی ہے، اگر آپ نے دلائل کو سن کر تسلیم کر لیا کہ ہاں اسلام حق ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی عقل مسلمان ہوئی ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس سے کافی نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ سر سے پاؤں تک تم کو مسلمان ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ بھی مسلمان ہو، زبان بھی مسلمان ہو، ہاتھ بھی مسلمان ہو، پاؤں بھی مسلمان ہو، تمہارا دماغ کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی مسلمان ہو، تمہارا پیٹ بھی مسلمان ہو، غرض یہ کہ تمام اعضاء و جوارح تمہارے مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا ہے، کہا کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ کفار مکہ، اگر یہ قریش یا یہودی یا نصرانی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں، آپ سے بحث پر اتر آئیں، تو آپ تو قرآن کے ذریعے سے بحث پیش کریں گے، عقلی دلائل ان کو دیں گے، سب کریں گے، لیکن پھر بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس جو راستہ رہ جاتا ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ آپ ان کو جواب دے دو، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ نام یہاں پر وجہی کہا ہے، جس کے معنی میرے چہرے کے ہوتے ہیں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں، چہرہ چونکہ تمام اعضاء میں اشرف الاعضاء کہلاتا ہے، تو اس کا نام لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب سب سے بڑا عضو چہرہ جب اللہ کے سامنے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام کے تمام جسم کے اعضاء و جوارح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو چکے ہیں۔ کہا کہ تم مجھے کسی صورت سے مجھے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے، میں تو اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں۔ ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ میں نے اپنا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اب اس راہ سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ میں اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا، میں نے اپنا چہرہ خدا کے حوالے کیا ہے۔ آپ اس میں بھی آپ دیکھیں گے اسلمت وجہی للہ جو بات آئی ہے، یہ پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، اور جب کہا تھا اسلم، اے ابراہیم تو میرے سامنے جھک جا، تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، جھکا دیتا ہوں اس کی ہستی کے سامنے کہ تمام عالموں کا رب ہے۔ وہی جواب حضرت ابراہیم کا جو جواب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جواب دیتے ہیں، اسلمت وجہی للہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وہی لفظ استعمال کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں تو متوجہ ہو چکا ہوں، میں نے اپنے چہرے کو کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں سب سے کٹ کر ہٹ کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ تو وہاں بھی وجہ کا لفظ تھا، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نکلتا ہے کہ اسلمت وجہیہ، میں نے اپنے چہرے کو، میں نے اپنی ذات کو، اسی لیے میں کہتا ہوں چہرے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، میں نے ذات کو اپنی اللہ کی طرف میں نے سونپ دیا ہے، اس کا میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم کر چکا ہوں۔ میری آنکھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے غلام، میرا دل بھی ہے تو اللہ ہی کے واسطے، میرا ہاتھ پاؤں، میری ہر حرکت، میرا ہر سکون، یہ سب کے سب ہوگا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ یہ اس ماحول کی بات تھی جبکہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہودی نصرانی آپ ہم کو پکارتے ہیں، ہم نہ یہودی ہیں، ہم نہ نصرانی ہیں، بلکہ ہمارا دین بھی اسلام ہے۔ جب اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین بھی اسلام ہے، آپ ہم کو یہودیوں کے نام سے مت پکارو، آپ ہم کو نصرانیوں کے نام سے مت پکارو، یہودی اور نصرانی ہونا ہمارا نسب ہے، اور ورنہ ہمارا دین تو اسلام ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ صاحب بات تمہارا اسلام الگ ہے اور میرا اسلام الگ ہے۔ اگر تمہارا دین بھی اسلام ہے اور تم خدا کے سامنے جھکتے ہو، تو تم تورات کو قبول کرنے والے، انجیل کو قبول کرنے والے، موسیٰ کو قبول کرنے والے، عیسیٰ کو قبول کرنے والے، جب اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے
تو تم کو پیغمبروں پر ایمان لانا ہے تو مجھ پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یہ اسلام کس معنی میں کہ موسیٰ کو تو مانتے ہیں وہ بھی تھوڑا، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں مگر وہ بھی غلط، کیونکہ تم موسیٰ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا دین اسلام ہے اور تم موسیٰ کو مانتے ہو، تو موسیٰ یا ان کے بعد جو عزیر آئے تھے وہ تو اللہ کے پیغمبروں کے بعد کے تھے، تو تم ان کو کیا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے معنی یہ ہیں خدا کو واحد یکتا مانو تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور تم تو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، تو پھر تمہارے پاس اسلام کہاں سے آیا؟ کیا خدا نے کہا تھا کہ میرے بیٹوں کو تسلیم کر لو؟ جب خدا واحد ہے تو اس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، تم کس معنی میں کہتے ہو کہ تم موسیٰ کو تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم فقط خدا کے بندے موسیٰ اور عزیر کو خدا کا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نصرانیوں سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کا بیٹا عیسیٰ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ دنیا بھر کو اس نے باپ سے پیدا کیا، لیکن اپنی قدرت بتانی چاہیے تو کہا میں باپ کا بھی محتاج نہیں، بلکہ میں چاہوں تو اپنی قدرت سے پیدا کر سکتا ہوں۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں چونکہ بغیر باپ کا ہے تو بغیر باپ کے ہو نہیں سکتا، اس لیے عیسیٰ ابن خدا ابن اللہ کے نام سے تم یاد کرتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ عیسیٰ کو بندہ خدا کہو۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم عیسیٰ کو بندہ خدا نہیں کہتے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سے یہ لوگ اس طرح کی کٹ حجتی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو فقل اسلمت وجہی للہ، میں اپنے ذات کو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیتا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور وہ بھی کرے گا جو میری اتباع کرے گا۔ اب ترجمہ کرنے والے اس آیت میں بہت ہی غلط ترجمے کرتے ہیں۔ ہماری تفسیر کو چھوڑ کر، نور ایمان کی تفسیر کو چھوڑ کر جو مہدوی انداز میں لکھی گئی ہے، آپ دنیا بھر کے ترجموں کو دے کر آپ پڑھیے تو سب کے سب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، میں اور میرے پیرو، یہ سب کے سب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو میں بھی اور میرے پیرو بھی، تو اب پیرو سے مراد کون ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، کیا آج کا مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کیا ہے؟ کتنی مرتبہ کہاں کس کس کے سامنے جھک جاتے ہیں، کتنی مرتبہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں کیا ہیلے اختیار کرتے ہیں، کیس جیتنے کے لیے کتنی جھوٹے گواہی پیش کرتے ہیں، کتنے جھوٹے دلائل دیتے ہیں، سامنے والے کو ختم کرنے کے لیے کس قدر تم جو ہے بہانے تراشتے ہو، کس قدر ہیلا سازیاں سے تم کام لیتے ہو، اپنے پیٹ کے لیے تم کتنے جھوٹ بولتے ہو، کس قدر تم طریقوں کو اختیار کرتے ہو جو سارے کے سارے غلط ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہو میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پوچھتا